السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 30 سال میڈیکل طب کی ریسرچ اور اللہ جل شانہ کے زمین کی سیر و سیاحت میں گزارے۔ میں نے اپنی سیر و سیاحت کے دوران تقریباً 28 ممالک کا سفر کیا، اور میرے سفروں کے دوران میری زندگی میں بڑے خوبصورت، خوشگوار اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ مجھے اللہ جل شانہ نے دنیا کے خوبصورت ترین جزائر دیکھنے کا موقع دیا۔ 2015 میں میرا ملیشیا میں قیام تھا، تو میں نے ملیشیا کے جزائر کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے پہلے جزیرہ کا جو سفر کیا وہ مرسنگ کے قریب تھا۔ مرسنگ جانے کے لیے میں کوالالمپور سے TBS اسٹیشن سے بس میں بیٹھا اور وہاں سے جوہر بارو گیا، اور جوہر بارو کے بعد آگے کوتا تنگی سے مجھے مرسنگ کی گاڑی ملی اور میں مرسنگ پہنچا۔ رات کا ٹائم تھا اور مرسنگ میں میرے ایک دوست پختون رہتے تھے جنہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی تھی۔ بڑا پرسکون اور خوبصورت سفر تھا۔ رات قیام میں نے مرسنگ میں ہی کیا۔ وہاں میرے دوستوں نے میری بہت خدمت کی، اور میرے دوست کے بیٹے نے وہاں لذیذ مچھلی بنائی جو وہاں کی مشہور مچھلی تھی۔ اس کی لذت پاکستان کی ٹراؤٹ مچھلی سے بھی زیادہ تھی۔ ٹورزم کے لیے بہترین ملیشیا کے 10 بڑے جزیرے ہیں۔ اس میں لنکاوی پہلے نمبر پر ہے۔ کوالالمپور سے لنکاوی کا سفر تقریباً 413 کلومیٹر ہے، جو پینانگ کڈا کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ لنکاوی ایک خوبصورت جزیرہ ہے جس کے اندر بہت سی دیکھنے والی جگہیں ہیں۔ جب لنکاوی میں داخل ہوتے ہیں تو آگے ایک شاہین کا مجسمہ دیکھیں گے۔ کوالالمپور سے کولا پیرلس کی بسیں آتی ہیں۔ کولا پیرلس سے فیری کے ذریعے آپ آسانی سے لنکاوی جا سکتے ہیں۔ لنکاوی ایک خوبصورت جزیرہ ہے جہاں پورے ملک سے فیریز آتی ہیں۔ ملیشیا میں تقریباً 20,000 جزائر ہیں۔ اس میں 10 جزائر ایسے ہیں جس میں ٹورسٹ کے لیے مکمل سہولتیں، ریسورٹ اور ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، اور فیری کا پراپر انتظام ہے۔ سی پورٹ کے ساتھ خوبصورت دکانیں اور ڈیوٹی فری شاپ بھی بنی ہوئی ہے، اور ساتھ فیری دوسری جزیروں میں بھی جاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے شپ بھی چلتے ہیں۔ اس جزیرے کی خوبصورت جھیلوں کا آپ منظر دیکھ سکتے ہیں جس میں بوٹ چل رہی ہیں۔ لنکاوی کے خوبصورت بیچز آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہر وقت رونق ہی رونق رہتی ہے۔ یہ لنکاوی کا خوبصورت سمندر ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے خوبصورت ترین ریسورٹ اور ہوٹلز بنے ہوئے ہیں۔ ملیشیا کے ان جزائر میں یورپ کے بہت سے ممالک کے ٹورسٹ آتے ہیں۔ بہت سے ٹورسٹ میں نے ایسے دیکھے جنہوں نے ان جزائر میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔